درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ صلح کلی مولوی جو دھوکہ دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو بھی کبھی برا نہیں کہا، کافر کو کافر نہیں کہا، معاذ اللہ رب العالمین، اور کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، تو اس کا جواب کچھ کل بتایا گیا تھا اس میں۔ اب آگے فرماتے ہیں، اور وہ جو آیتیں لے کے آتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو یہ تو آیت منسوخ ہو چکی، اس کا حکم منسوخ ہو چکا، تو منسوخ پر عمل ہی جائز نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم اپنے رب جل جلالہ کے عطا فرمائے ہوئے علم محیط ما کانا و ما یکون سے جانتے تھے کہ فلاں کافر سے یہ نرمی کی جائے گی تو وہ مسلمان ہو جائے گا، فلاں کافر کے ساتھ یہ لعنت برتی جائے گی تو وہ اسلام لے آئے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے علم اقدس کے مطابق بحکم الہی انہی کافروں کے ساتھ لعنت و رفق و ملاطفت برتتے جو اس طرح مشرف اسلام ہو جانے والے ہوتے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نرمی برتی، کسی کے ساتھ بظاہر نرمی والا سلوک کیا، لطف والا سلوک کیا، کافر ہے اس کے بعد بھی، تو یہ کیوں؟ سرکار کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ سرکار جانتے تھے کس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے تو وہ اسلام لے آئے گا۔ تو جس کے بارے معلوم تھا کہ نرمی کروں گا، ملاطفت سے کام لوں گا، نرم پہلو اختیار کروں گا تو وہ اسلام لے آئے گا، مشرف اسلام ہو جائے گا۔ ایسے کافروں کے ساتھ سرکار نے نرمی برتی ہے۔ اب آگے سنیے، عامہ علماء اہل سنت کو تو یہ علم غیب نہیں، عام عالموں کو یا عوام اہل سنت کو تو یہ علم غیب نہیں کہ ہم نرمی کریں گے اس کے ساتھ تو وہی سنی صحیح العقیدہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ نرمی کریں گے تو وہ ایمان لے آئے گا، یہ علم غیب ہمیں تو نہیں ہے۔ ان کے لیے یہی حکم شرعی ہے کہ جن کو دیکھیں کہ شبہات میں معاذ اللہ مبتلا ہیں، ان کے شبہات رفق و نرمی کے ساتھ زائل کرنے کی سعی کریں۔ جن لوگوں کو غلط فہمی یا نافہمی یا ناواقفی کے سبب مذہب اہل سنت سے بہکتا ہوا دیکھیں، ان کو مہربانی و آشتی کے ساتھ سمجھائیں، ان کی غلط فہمی، نافہمی و ناواقفی دور کرنے کی کوشش کریں، اور جن بد مذہبوں بے دینوں کو معاند و ہٹ دھرم پائیں، ان کے کفر و ضلال پر حسب وسعت و بقدر قدرت پوری طرح شدت و غلظت کے ساتھ رد و طرد فرمائیں۔ جو شبہے میں پڑا ہے تو اس کو سمجھا کر کے اس کے شبہے کو دور کریں۔ کوئی ایسا ہے جو غلط فہمی کا شکار ہے، ابھی سمجھ ہی نہیں پایا پوری بات، تو اس کو سمجھائیں نرمی سے، وہ راستے پر آ جائے۔ اور جو ہر دھرم ہو، سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد، کتابیں دکھانے کے بعد بھی نہ مانے، تو اب اس کے بارے میں فرمایا حسب وسعت و بقدر قدرت پوری طرح شدت و غلظت کے ساتھ رد و طرد فرمائیں۔ ان کے بد مذہب، بے دین، گمراہ، کافر ہونے، ان کے ساتھ میل جول، نشست و برخاست، کھانے پینے، بیاہ شادی، ان کے پیچھے نماز پڑھنے، ان کے جنازے پر نماز پڑھنے کے حرام و گناہ و ناجائز ہونے کے احکام شرعیہ صاف صاف کھلے الفاظ میں لوگوں کو سنائیں۔ لوگوں کو صاف صاف بتائیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا حرام، ان کے ساتھ کھانا حرام، ان کے ساتھ نماز پڑھنا حرام، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام، ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا حرام، صاف صاف بتائیں، تاکہ توفیق الہی جن کی مساعدت فرمائے وہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے، ان کے جلسوں میں جانے سے باز آئیں۔ یہ حکم صاف طور پہ ہم بیان کر دیں۔ اب جس کو اللہ توفیق دے گا وہ بچے گا، اور بچ رہے ہیں، اور ہمارے بتانے کے بعد بھی کوئی نہ بچے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہی نہیں ملی، اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا شریعت کے حکم پر عمل کرنا۔
اور یوں اپنے پیارے دین اسلام، اپنے سچے مذہب اہل سنت کو بد مذہبی و بے دینی کے پھندوں میں پھنسنے سے بچائیں۔ عام طور پر یہ کہنا بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم پر افطرا ہے کہ حضور علیہ وعلی آلہ صلاۃ والسلام نے کبھی اپنے کسی دشمن کو برا نہیں کہا۔ احادیث شریفہ کی تلاوت کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ حضور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے بارہا اپنے دشمنوں کے ہلاک و خراب و برباد ہونے کی پاک مبارک دعائیں اپنے چاہنے والے، اپنے ناز اٹھانے والے رب بے نیاز جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں۔ کافروں کے، بہت مشرکوں کے بارہا ایسا ہوا، سرکار نے دعائے ہلاکت فرمائی، دعائے تباہی فرمائی، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اور دیکھنے والوں نے ان کے مستجاب ہونے کی، ان دعاؤں کے قبول ہونے کی قاہر تجلیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی قدس سرہ الرحمانی اپنے مکتوبات جلد اول کے مکتوب نمبر 193 میں صفحہ 193 پر فرماتے ہیں، سرور دین و دنیا علیہ وعلی آلہ صلاۃ والسلام در بعض ادعیہ خود اہل شرک را بئی عبارت نفری فرمودہ اند، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بنیانہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر۔ یعنی حضور سرور دارین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض دعاؤں میں مشرکوں پر ان الفاظ سے نفری فرمائی ہے کہ اے اللہ ان کے جتھے کو توڑ دے، ان کی جماعت کو منتشر کر دے، ان کی بنیاد کو ویران کر دے، اور ان کو عزت و قدرت والے کی پکڑ میں گرفتار فرما لے۔ خدا نے کفار و مشرکین کے لیے دعا فرمائی ہے برباد ہونے کی، ہلاک ہونے کی، ان کی تباہی کی دعا فرمائی ہے، تو ہم کیوں نہ کریں؟ اور اگر بالفرض ایسا ہی ہوا ہو تو ہمیں قرآن عظیم بتاتا ہے کہ اللہ واحد قہار جل جلالہ اپنے محبوب جمیل صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے دشمنوں کو برا کہنے سے ہرگز خاموش نہ رہا۔ اللہ واحد قہار اپنے محبوب کے دشمنوں کو برا کہنے سے خاموش نہ رہا۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ابتر کہا، ان شانئک ھو الابتر۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو، یعنی سرکار کو جھٹلانے والوں کو ہر وقت ہانپنے والے کتے کے ساتھ تشبیہ دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ ہانپنے والے کتے کے ساتھ تشبیہ دی کس کو؟ جس نے سرکار کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں کی تمثیل کتابیں لادنے والے گدھے کے ساتھ بیان فرمائی، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی وہ ایسے ہیں اس گدھے کی طرح جو گدھا اپنے اوپر بوجھ لاد لے کتابوں کا۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کو معاذ اللہ تبا لک سائر الیوم کہنے والے کی مذمت و فضیحت بیان فرمانے کے لیے پوری صورت مبارکہ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی۔ جس نے سرکار کی شان میں ابو لہب نے کہا تبا لک سائر الیوم، تو اس کی برائی بیان کرتے ہوئے اللہ نے پوری صورت نازل فرما دی تبت یدا کی۔ اچھا، کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنوں کہنے والے کے 10 قبائح و فضائح بیان فرما دیے، 10 اس کی برائیاں بیان فرما دی، من جملہ ان کے اس کو ولد الزنا بھی فرما دیا، اس کو سور بھی بتا دیا، بعد ذالک زنیم اور سنسمہ علی الخرطوم۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کو چمار، بھنگی، الو، گدھے، کتے، سور سے غرض دنیا بھر کے ہر ایک ذلیل اور رذیل سے بھی رذیل تر بتایا، ہر ایک ذلیل سے بدتر بتایا، چمار سے، بھنگی سے، الو، گدھے، سور سے بدتر۔ کیا فرمایا؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ کہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت پر ایمان نہ لانے والوں کو کنکر، پتھر، پیشاب، لید اور گوبر سے بلکہ دنیا بھر کی ہر چیز سے بھی بدتر فرمایا، اولئک ہم شر البریہ، کافروں کے بارے میں۔
سرکار کا ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں. تو صلح کلی واعظوں کے کہنے کے مطابق سنت نبویہ تو یہ ٹھہری. یہ صلح کلی کہتے سرکار کو لوگوں نے گالی دی معاذ اللہ، یہ کہا دشمن ہوئے، مگر سرکار نے اپنے دشمن کو بھی برا نہیں کہا، ان کے لیے بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہ فرمایا. تو فرماتے ہیں صلح کلی واعظوں کے کہنے کے مطابق سنت نبویہ تو یہ ٹھہری کہ اپنے کسی دشمن کو بھی کبھی برا نہ کہیں. سرکار تمہارے کہنے کے مطابق تو یہ سنت ہوئی نا کہ جو تمہیں برا کہے اسے تم برا نہ کہو. لیکن قرآن عظیم نے سنت الہیہ، خدا کی سنت یہ بتائی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کی مذمت، اس کی برائی بیان کرنے سے ہرگز خاموش نہ رہا جائے. یہ خدا کی سنت ہے. تو اب واعظوں مولویوں پر لازم ہوا کہ جو کسی دنیاوی مخالفت یا ذاتی مخاصمت کی بنا پر خود ان کے دشمن ہوں ان کو کبھی ہرگز برا نہ کہیں. تو تمہارے کہنے کے مطابق تو یہ ہوا کہ جب تمہیں کوئی برا کہے تو تم زبان کو بند رکھو، مگر جتنے صلح کلی ہیں ان کو کہہ دو تو پھر اس پر تقریر بھی ہو رہی ہے، رد بھی کر رہے ہیں، زبانیں بھی کھل رہی ہیں، اور اشارے کنایے میں یا کبھی نام لے کے کسی طرح سے رد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سرکار کی سنت تو یہ ہوئی کہ تمہیں برا کہا جائے تو تم خاموش رہو، مگر جب تمہیں کہا جاتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے، تقریریں بھی کرتے ہو، رد بھی کرتے ہو، اور سرکار کی بات آئے تو منہ میں دہی جماؤ کہ سرکار کی سنت یہ ہے معاذ اللہ. لیکن جن خبثاء کو حضور آقائے اکرم مولائے اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن پائیں ان کی برائیاں بیان کرنے سے حتی الوسع ہرگز دریغ نہ کریں. وللہ الحجۃ القاہرہ. ان صلح کلی واعظوں کو کون سجھائے کہ یہ کہنا تو معاذ اللہ کفر تک پہنچتا ہے کہ حضور علیہ وعلیہ والسلام نے کسی کافر کو بھی کافر نہ کہا. کچھ یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ سرکار نے کافر کو بھی کافر نہیں کہا. یہ تو کفر تک پہنچا دے گا. ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کے رب جل جلالہ کی جانب سے ان کو وحی کی جاتی ہے. سرکار وہی فرماتے ہیں جو سرکار کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور خود قرآن عظیم فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ اے کافرو تمہارے معبودوں کی پوجا میں نہیں کرتا اور نہ تم میرے معبود کی پوجا کرتے ہو. یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ کافروں کو یہ کہہ کر کے پکارو کہ اے کافرو یا ایھا الکافرون، اے کافرو. یعنی کافروں کو کافر کہہ کر کے مخاطب کر کے ان کو یہ بات سنا دو. بعض ایسے لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، کلمہ پڑھتے تھے، صرف اتنا کہا تھا. کچھ ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، اپنا مسلمان منافق تھے، وہ کیا کہا تھا یحدثنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ناقۃ فلان بواد کذا وما یدریہ بالغیب معاذ اللہ. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یوں کہتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جنگل میں ہے، ان کو غیب کی کیا خبر معاذ اللہ. اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. یعنی اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کر رہے تھے. اے محبوب تم فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے تم ٹھٹھا کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، بے شک تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ جو مسلمان کہلانے والے تمہارے علم غیب سے مطلقاً منکر ہیں ان پر یہ فتویٰ دے دو کہ تم مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو چکے. تو صلح کلی واعظوں کے اس ناپاک مقولے کا یہ مطلب ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کافروں کو کافر کہو، جو مسلمان کہلانے والے تمہارے علم غیب سے مطلقاً منکر ہوں ان پر کافر ہو جانے کا فتویٰ دو. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ حکم الہی پر عمل نہ کیا اور کسی کافر کو بھی کافر نہ کہا والعیاذ باللہ معاذ اللہ. یعنی یہ ہوا جو یہ کہے کہ سرکار نے کافر کو کافر نہ کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا نے تو حکم دیا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ کہیے، آپ فرما دیجئے اے کافرو.
کافر کو کافر کہنے کے لیے خدا نے حکم دیا، اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان بنتے ہوئے بھی نبی کے علم غیب کا مطلقاً انکار کیا، ان کے بارے میں فرمایا کہ فرما دیجئے آپ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم کافر ہو چکے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر سرکار نے کافر کو کافر نہیں کہا تو معاذ اللہ کے حکم پر ہی عمل نہیں کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حق کے ان دشمنوں، باطل کے ان دوستوں کو کون دکھائے کہ یہ کہنا کہ کافر کو کافر مت کہو شاید تم کبھی مسلمان ہو جائے، شرعاً ایسا ہی بدیہی البطلان ہے جس کا بطلان ہر مسلمان پر واضح و عیا ہے۔ کافر کو بحکم شرع اس وقت تک کافر کہا جائے گا جب تک وہ کافر ہے، اور جب بتوفیق اللہ تعالی وہ مسلمان ہو جائے گا اس وقت اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا۔ مسلمان کو اسی وقت تک مسلمان کہیں گے جب تک وہ مسلمان ہے، اور جس وقت کوئی مسلمان معاذ اللہ کافر ہو جائے گا اس وقت اس کو کافر مرتد کہیں گے۔ ان صلاح کلی واعظوں کے اس نجس قول کا مطلب تو یہ ٹھہرا کہ مسلمان کو مسلمان مت کہو شاید وہ کبھی معاذ اللہ کافر ہو جائے۔ جب کافر کو کافر نہ کہو شاید مسلمان ہو جائے، تو مسلمان کو مسلمان مت کہو شاید کبھی کافر ہو جائے۔ شربت انگور کو شربت انگور مت کہو شاید کبھی مسکر ہو کر، نشے والی چیز ہو کر کے شراب بن جائے۔ انگور سے شراب بنتی ہے، انگور کی جوس سے، تو اب اس کا جب جوس نکلے تو اب اس کو شربت مت کہو، ہو سکتا ہے اس میں نشہ آ جائے بعد میں تو شراب بن جائے۔ شراب کو شراب مت کہو شاید کسی وقت سرکہ بن جائے، سرکہ شراب سے بنتا ہے تو شاید کبھی سرکہ بن جائے۔ سور کو سور مت کہو شاید کسی وقت کانے نمک میں جا کر نمک بن جائے۔ نمک کی کان جہاں پر ہو، نمک کی کان میں اگر سور چلا جائے یا کوئی کتا مر جائے وہاں پر اور وہ گھل کر کے نمک بن جائے، ایسا ہوتا ہے، تو اب اس کو سور بھی مت کہو، کتے کو کتا مت کہو، شاید ہو سکتا ہے کسی وقت کانے نمک میں جا کر نمک بن جائے۔ حتیٰ کہ بیوی کو بیوی مت کہو شاید کسی وقت طلاق دے بیٹھو اور وہ تمہارے لیے بالکل اجنبیہ ہو جائے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق پر قائم رکھے اور اسی پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔